السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ سورہ النساء آیت نمبر 91 تک ہم پڑھ چکے، پیچھے سے ریکیپ کر لیتے ہیں۔ آیت نمبر 89 سے ودوا لو تکفرون کما کفروا فتکونون سواء فلا تتخذوا منهم اولیاء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی ویسے ہی کافر ہو جاؤ جیسے وہ خود ہوئے ہیں، تاکہ سب برابر ہو جائیں۔ لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ تان کہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آ جائیں، اور اگر وہ ایسا نہ کریں تو جہاں انہیں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، اور ان میں سے کسی کو بھی اپنا دوست یا مددگار نہ بناؤ۔ تو یہ کن کے بارے میں دو گروہ تھے؟ صحابہ کرام کے بارے، صحابہ کرام کے اندر منافقوں کے بارے میں دو گروہ بن گئے تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد کی طرف نکلے تو کچھ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر مدینہ واپس آ گئے۔ ان واپس ہونے والوں کے بارے میں صحابہ کے دو گروہ ہو گئے، ایک کہتا تھا کہ ہم ان سے بھی لڑائی کریں گے، اور دوسرا کہتا تھا کہ ہم ان سے لڑائی نہیں کریں گے۔ اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں، إِلَّا الَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ أَوْ جَاءُوكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جعل اللہ لکم علیہم سبیلا۔ البتہ اس حکم میں سے وہ منافق مستثنیٰ ہیں جو اپنی قوم سے جا ملیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو، اور وہ بھی مستثنیٰ ہیں جو تمہارے پاس دل برداشتہ آتے ہیں، وہ نہ تمہارے خلاف لڑنا چاہتے ہیں نہ ہی اپنی قوم سے، اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا، پھر وہ تمہارے خلاف لڑائی کرتے۔ اب اگر وہ کنارہ کش رہتے ہیں اور لڑائی پر آمادہ نہیں اور تمہیں صلح کی پیشکش کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے ان پر تمہاری دست درازی کی کوئی گنجائش نہیں رکھی۔ پھر آپ کو اور آپ کو ایک اور قسم کے لوگ بھی ملیں گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی، مگر جب بھی انہیں فتنے کا موقع ملتا ہے تو اس میں کود پڑتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر تم سے کنارہ کش نہ رہیں، نہ ہی صلح کی پیشکش کریں اور نہ اپنے ہاتھ روکیں، تو ایسے لوگوں کو جہاں بھی پاؤ انہیں گرفتار کرو اور قتل کرو۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے تمہیں کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ آیت نمبر 92 آج کی آیات۔ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهَا إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کسی مومن کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے الا یہ کہ غلطی سے ایسا ہو جائے، اور اگر کوئی غلطی سے کسی مومن کو قتل کر دے تو وہ ایک مومن غلام آزاد کرے اور اس کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ اور اگر وہ مقتول مومن تو تھا مگر تمہاری دشمن قوم سے ہو تو اس کا کفارہ صرف ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر ایسی قوم سے ہو جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے تو پھر وارثوں کو خون بہا بھی دینا ہوگا اور مومن غلام بھی آزاد کرنا ہوگا۔ پھر اگر قاتل کو مومن غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو تو یا مل ہی نہ رہا ہو تو متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے۔ اس گناہ پر اللہ سے توبہ کرنے کا یہی طریقہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہاں قتل خطا کی صورتیں اور کفارہ بتایا گیا ہے۔ اس آیت میں قتل خطا کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ قتل خطا کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں، یعنی غلطی سے قتل ہو جانا۔ مثلاً تیر یا پتھر مارا تو شکار کو تھا لیکن وہ کسی مسلمان کو لگ گیا اور وہ مر گیا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ماری تو کوئی چیز جان بوجھ کر ہی تھی مگر مارنے والے کو ہرگز یہ گمان نہ تھا کہ وہ اس ہلکی سی ضرب سے ہی مر جائے گا۔
تیسری یہ کہ لڑائی یا کسی ہنگامے میں کسی مسلمان کو کافر سمجھ کر مار ڈالا جائے، جیسا کہ جنگ احد میں شکست کے بعد مسلمانوں نے بدحواسی کے عالم میں سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے والد سیدنا یمان رضی اللہ عنہ کو کافر سمجھ کر مار ڈالا تھا۔ حالانکہ حذیفہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہی رہے کہ یہ تو میرے والد ہیں، مگر اس افراتفری کے عالم میں کسی نے سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کی آواز کو نہ سنا ہی نہیں۔ اور چوتھی صورت جو آج کل بہت عام ہے، یہ کہ ٹریفک کے حادثے میں کسی گاڑی کے نیچے آ کر یا اس کی ضرب سے مارا جانا۔ قتل خطا کے احکام یا اس کے کفارے کی صورتیں یہ ہیں کہ اگر نمبر 1، اگر مقتول کے وارث مسلمان ہیں تو ایک ایماندار لونڈی یا غلام آزاد کرنا ہوگا، اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا بھی ادا کرنا ہوگا۔ خون بہا یا دیت 100 اونٹ یا ان کی قیمت کے برابر رقم ہے جو قاتل کے وارث مقتول کے وارثوں کو ادا کریں گے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک ادائیگی دیت کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سال تک ہے، اور یہ دیت مقتول کے وارث چاہیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، اور اگر قاتل کو آزاد کرنے کے لیے غلام میسر نہ آئے تو وہ متواتر 2 ماہ کے روزے رکھے گا۔ واضح ہے کہ سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ کے والد جنگ احد میں اجتماعی صورت میں کئی مسلمانوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، جنہیں سیدنا حذیفہ رضی اللہ عنہ نے علن اعلان معاف کر دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل احد کی خطائیں معاف کر دی تھی، لہٰذا وہاں کفارے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دوسری صورت میں اگر مقتول مومن ہو مگر دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہو تو اس کا کفارہ صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا ہے، اور اگر میسر نہ آئے تو 2 ماہ کے متواتر روزے ہیں اور اس کی دیت نہیں ہوگی۔ تیسرا، اور اگر مومن مقتول کا تعلق کسی مائد یعنی قوم سے تھا جس سے مسلمانوں کا معاہدہ ہو چکا ہو تو اس کے وہی احکام ہیں جو پہلی صورت کے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعْنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ پہلی آیت میں ہم نے قتل خطا یعنی غلطی سے قتل ہونے کے بارے میں پڑھا۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے جو کسی مومن کو دیدہ دانستہ یعنی جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو قتل ناحق اور قتل عمد یعنی جان بوجھ کے قتل کرنا، سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 2 مسلمان تلوار لے کر باہم لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ میں نے کہا اللہ کے رسول یہ تو قاتل تھا، مقتول کا کیا قصور؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے در پہ تھا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی وہ بھی اس کو موقع مل جاتا تو وہ پہلے قتل کر دیتا۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں پر اللہ قیامت کے دن سب سے زیادہ غضبناک ہوگا: حرم میں الحاد کرنے والا، اسلام میں طریقہ جہالیت کا متلاشی، اور ناحق کسی کا خون بہانے کا طالب۔ حرم میں الحاد یعنی حرم کے اندر فساد برپا کرنے والا، اور اسلام میں طریقہ جہالیت کا متلاشی یعنی اسلام لانے کے باوجود یہ چاہے کہ اس کی مرضی کا عمل کیے جائے، اور ناحق کسی کا خون بہانے والا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قاتل کی پیشانی کے بال اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا، اور اس کے گلے کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا۔ وہ اللہ سے فریاد کرے گا کہ اے میرے رب، اس نے مجھے قتل کیا تھا، یہاں تک کہ عرش کے قریب لے جائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ لوگوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے سامنے توبہ کا ذکر کیا تو انہوں نے یہی آیت پڑھی اور کہا کہ یہ آیت منسوخ ہوئی ہے اور نہ بدلی ہے، پھر اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت آخر زمانے میں نازل ہوئی، لہٰذا موقع میں اسے کسی چیز نے منسوخ نہیں کیا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو لہٰذا جو شخص قتل ناحق کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دیں گے، جیسا کہ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ آیت نمبر 94، یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحیاۃ الدنیا فعند اللہ مغانم کثیرہ کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم فتبینوا ان اللہ کان بما تعملون خبیرا۔
اے ایمان والو، جب تم اللہ کی راہ میں سفر کرو، جہاد پر نکلو، تو اگر کوئی شخص تمہیں سلام کہے تو اس سے یہ نہ کہا کرو کہ تم مومن نہیں، بلکہ اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ اگر تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو تو اللہ کے ہاں بہت سے اموال غنیمت ہیں۔ اس سے پہلے تمہاری اپنی بھی یہی صورتحال تھی، پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق ضرور کر لیا کرو، اور جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے خبردار ہے۔ تو اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کے دوران میں جو قتل خطا ہوا، ابتدائے اسلام میں السلام علیکم کا جملہ مسلمانوں کے لیے شعار اور فریقین کے مسلمان ہونے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ آج تو آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہونے کے باوجود سلام کرنا ہی بھول جاتے ہیں۔ اس دور میں عرب کے نو مسلموں اور کافروں کے درمیان لباس، زبان یا کسی دوسری چیز میں کوئی نمایاں فرق نہیں تھا، جس کی بنا پر ایک مسلمان سرسری طور پر دوسرے مسلمان کو پہچان کر سکتا ہو۔ لیکن کافروں سے لڑائی کے دوران میں یہ پیچیدگی پیش آ جاتی کہ جس قوم پر مسلمان حملہ آور ہوتے، ان میں سے کوئی شخص السلام علیکم یا لا الہ الا اللہ کہنے لگتا، جس سے مسلمانوں کو یہ مغالطہ ہوتا کہ وہ حقیقتاً مسلمان نہیں بلکہ محض اپنی جان بچانے کے لیے یہ جملہ زبان سے ادا کر رہا ہے، تو وہ اپنے اسی گمان کی بنا پر اسے قتل کر دیتے اور اس کا مال لوٹ لیتے۔ چنانچہ درج ذیل حدیث میں اسی قسم کے واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ایک شخص تھوڑی سی بکریاں لیے ہوئے مسلمانوں کو ملا اور السلام علیکم کہا۔ مسلمانوں میں سے محلم بن جسامہ نے اسے بہانہ خور سمجھ کر مار ڈالا اور اس کی بکریاں لے لی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ جنگ کے دوران کلمہ اسلام کہنے والے کافر کا قتل جرم عظیم ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حرقہ یعنی قبیلہ جوہینہ کی طرف بھیجا۔ ہم نے علیہ صبح ان پر حملہ کیا اور انہیں شکست دے دی۔ میں اور ایک انصاری ان کے ایک آدمی سے ملے، اور جب ہم نے اس پر قابو پا لیا تو اس نے لا الہ الا اللہ کہا۔ جب انصاری تو اس اب انصاری تو اس سے رک گیا، مگر میں نے نیزہ چلا دیا حتیٰ کہ وہ مر گیا۔ جب ہم واپس آئے تو یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا، اسامہ کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد اسے قتل کیا؟ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اس نے پناہ چاہنے کے لیے یہ کہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد قتل کیا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ کئی بار دہراتے رہے، حتیٰ کہ میں نے خواہش کی کہ آج سے پہلے اسلام ہی نہ لایا ہوتا، یعنی میں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا اسامہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ محض اپنی جان بچانے کی خاطر لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کو دوسرے مومن کی زبان پر ظاہر پر معاملہ کرنا چاہیے۔ ہم نہیں یہ کہہ سکتے کہ فلاں کے دل میں کچھ اور ہے اور وہ زبان سے کچھ اور بول رہا ہے۔ تو یہ اس واقعے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت مزاحمت کی اور یہ کہا کہ اسامہ تم اس وقت کیا کرو گے جب یہ کلمہ قیامت والے دن تمہارے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا؟ تو آپ سوچیں کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے کہ ہم صرف محض اپنی بدگمانی کی وجہ سے یہ کہیں کہ نہیں، جو کچھ یہ فلاں بندہ زبان سے کہہ رہا ہے اس کے دل میں کچھ ہو رہا ہے، اور ہم اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کریں۔ تیسری حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے بنی جزیمہ کی جنگ میں کافروں کو مارنا شروع کیا، حالانکہ وہ کہتے جاتے تھے کہ ہم نے دین بدلا، ہم نے دین بدلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حال سنا تو فرمایا، یا اللہ، میں خالد کے کام سے بیزار ہوں۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ایسے مقتولوں کی دیت بھی بیت المال سے ادا کروا دی تھی۔ مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، بھلا دیکھیے، اگر میں کسی کافر سے لڑائی کروں اور وہ مجھ سے لڑائی کرے اور اپنی تلوار سے میرا ایک ہاتھ کاٹ دے، پھر مجھ سے بچ کر ایک درخت کی اوٹ میں چلا جائے اور کہنے لگے کہ میں اللہ کے لیے اسلام لایا، تو کیا یہ کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت قتل کرو۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، اس نے میرا ہاتھ کاٹنے کے بعد ایسا کہا تھا، پھر بھی میں اسے قتل نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت قتل کر، اگرچہ تجھے اس سے تکلیف پہنچی، ورنہ وہ اس مقام پر آ جائے گا جو تیرے قتل کرنے سے پہلے تیرا مقام تھا، یعنی وہ ظالم تھا اور تم حق پر تھے، اور اگر تو نے کلمہ اسلام کہنے کے بعد اسے قتل کیا تو اس کے مقام پر آ جاؤ گے، یعنی تم ظالم اور وہ مظلوم ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔
اس حدیث سے ضمناً یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شریعت کے احکام ظاہر کے مطابق جاری ہوتے ہیں اور باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا ہے۔ چونکہ ایسے گمان شرعی نقطہ نظر سے غلط ہیں، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس قسم کے واقعے کی پوری طرح چھان بین کا حکم دیا ہے، تحقیق کے بغیر چھوڑ دینے میں۔ اگر یہ امکان ہے کہ ایک کافر جھوٹ بول کر اپنی جان بچا لے، تو قتل کرنے میں اس کا بھی امکان ہے کہ ایک بے گناہ مومن تمہارے ہاتھ سے مارا جائے، اور تمہارا ایک کافر کو چھوڑ دینے میں غلطی کرنا اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ تم ایک مومن کو قتل کرنے میں غلطی کرو۔ پھر واضح رہے کہ آیت نمبر 92 میں اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کے قتل خطا کے احوال و ظروف کے لحاظ سے 3 صورتیں اور ان کے کفارے کا یوں بیان فرمایا ہے کہ مسلمان مقتول مسلمانوں ہی میں سے ہو تو اس کا کفارہ مسلمان غلام آزاد کرنا اور دیت بھی۔ غلام نہ ملنے کی صورت میں متواتر 2 ماہ کے روزے ہیں۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ مسلمان مقتول جو غیر مسلموں میں رہتا ہو، اس کا کفارہ صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا یا متبادل صورت میں روزے رکھنا ہے، اور اس کے وارثوں کو دیت نہیں دی جائے گا، اس لیے کہ اس سے اسلام کے دشمنوں کو ہی فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر مسلمان مقتول ایسے غیر مسلموں سے ہو جن کے درمیان معاہدہ امن ہو چکا ہو، تو اس کا کفارہ وہی ہوگا جو پہلی صورت میں ہے۔ تو اب دیکھیے کہ ان تینوں صورتوں میں مسلمان غلام آزاد کرنا لازم قرار دیا گیا، وہ اس لیے کہ جس طرح اس نے بے احتیاطی سے ایک مسلمان کو مار ڈالا ہے، تو اس کے کفارے میں مسلمان غلام آزاد کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان غلام کو آزاد کر دینا گویا ایک مسلمان کو زندہ کر دینے کے مترادف ہے، کیونکہ غلامی انسان کی صفت اور ملکیت اور آزادی کو، جسے اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، اور یہی اس کی زندگی کا تقاضا ہے، زائل کر دیتی ہے، اور اس کفارے میں نوح انسان پر احسان بھی ہے۔ دوسری قابل وضاحت بات یہ ہے کہ قتل کی کل 5 قسمیں ہیں۔ قتل کی 5 اقسام کون کون سی ہیں؟ کہ مسلمانوں کا قتل عمد، یعنی اس کی اخروی سزا یہی یہاں مذکور ہوئی ہے، اور دنیا میں اس کی سزا قصاص ہے، یا اس کے متبادل دیت اور مقتول کے وارثوں کی طرف سے معافی وغیرہ، جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 178 اور 179 کے حواشی میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ قتل خطا جبکہ قتل خطا سمجھنے میں ہو، جیسا کسی کو کافر سمجھ کر مار ڈالے، اس کا بیان بھی ہم ابھی پڑھ چکے ہیں۔ قتل خطا جبکہ خطا فعل میں ہو، جو جیسے گولی یا تیر مارا تو کسی شکار کو تھا اور وہ لگ جائے کسی مسلمان کو جس سے اس کی موت ہو جائے۔ قتل خطا جبکہ خطا اتفاقاً واقع ہو جائے، جیسے کوئی آدمی گاڑی کے نیچے آ کے مر جائے۔ اور قتل شبہ عمد یعنی کسی شخص کی ایسی چیز سے موت واقع ہو جائے جس سے عموماً موت واقع نہ ہوتی ہو، جیسے کسی کو مکہ یا چھڑی ماری جائے جس سے وہ مر جائے۔ ان 5 صورتوں میں پہلی صورت کے سوا باقی سب قتل خطا کے ضمن میں آتی ہے، اور ان میں قصاص نہیں دیت ہوتی ہے جو قاتل کے ان رشتہ داروں پر پڑتی ہے جو اس کے نفع نقصان میں شریک ہوتے ہیں اور جنہیں عاقلہ کہتے ہیں، اور دیت کی ادائیگی کی زیادہ سے زیادہ مدت 3 سال ہے۔ قتل اور دوسرے جرائم کی تحقیق ضروری ہے، خواہ سفر ہو یا حضر ہو۔ اس آیت میں تحقیق کا حکم سفر کے ساتھ اس لیے متعلق کیا گیا کہ ایسا واقعہ جو ہے وہ سفر جہاد میں ہوا تھا، ورنہ تحقیق کا حکم حضر میں بھی ہے، یعنی آپ کسی جگہ رہ رہے ہیں اور اس دوران ایسا ہو جائے تو بھی یعنی تحقیق کی جائے گی۔ تحقیق کے بغیر کسی السلام علیکم کہنے والے کو جلدی سے قتل کر دینے کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ لوٹ کا مال بھی ہاتھ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے بہت سے ایسے مواقع پیش آنے والے ہیں جن سے اموال غنیمت تمہیں بکثرت حاصل ہوں گے، لہذا لوٹ مار کی حوث کی بنا پر ایسے کام ہرگز نہ کرو۔ اور آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت وہ بھی تھا جب تم خود بھی کفار کے تشدد کی وجہ سے اپنے ایمان کو چھپایا کرتے تھے اور اپنا ایمان کسی دوسرے مسلمان پر صرف السلام علیکم کہہ کر ہی ظاہر کیا کرتے تھے۔ اب اگر اللہ کی مہربانی سے تمہیں اسلامی ریاست میں اثر آ گئی ہے اور تم اسلامی شعائر بجا لانے میں آزاد ہو، یعنی مدینہ میں آ کر، تو کم از کم تمہیں ایسے لوگوں کا احساس ضرور کرنا چاہیے جو تمہارے والی ہی سابقہ منزل سے گزر رہے ہیں، یعنی لہٰذا ایسے موقع پر تحقیق ضروری ہے۔ یعنی مسلمانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اب اگر اسلام کو قوت مل گئی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تم آزادی سے جی رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم عام لوگوں کے مال لوٹنے کے لیے بغیر تحقیق کے کہ انہوں نے کلمہ یا اسلام صرف اپنی جان بچانے کے لیے کیا ان کو مار ڈالو۔
تو یہ کچھ قتل خطا اور قتل عمد کے بارے میں آیات تھیں جو آج ہم نے پڑھی ہیں۔ اس میں ہمارے سیکھنے کی بڑی بات یہ ہے کہ بغیر تحقیق کے کوئی کام اور کوئی عمل نہیں کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہمیں دوسروں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے کہ فلاں تو ایسا ہے لیکن اپنے آپ کو مومن اور مسلم اور نیک ظاہر کر رہا ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم کسی کے بارے میں کسی بھی طرح کی کوئی رائے قائم کریں اور اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے دیں کہ یہ ایسا نہیں ایسا ہے، کیونکہ دلوں کے معاملات اور اعمال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ ہم سب کو دوسروں کے ساتھ ظاہر پہ معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کے تمام احکامات کو بہترین طریقے سے سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔